عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل فلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والحمد للہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بحمد اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کا درس جاری ہے. 16ویں رکوع سے ہمارے درس کا آغاز ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا اور ان پر آنے والے کچھ عذابات کا ذکر کیا اور اس سے آنے والی امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نصیحتیں جو زندگی گزارنے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس سے ہمیں نصیحت دی گئی ہے. تو یہی واقعہ ایک مرتبہ پھر قرآن نے بیان کیا. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا بے شک ہم نے پکڑ لیا آل فرعون فرعونیوں کو بالسنین بہت سالوں کے قحط میں ونقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی میں لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بطور سختی کے کہ جب ان پر مشقت آئے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں گے. ان پر کچھ سالوں کے لیے قحط مسلط کر دی اور رزق کے جو معاملات تھے جو کھانے پینے کی اشیاء تھی اس میں کمی کر دی تاکہ جب کمی ہوگی تو انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور لوٹیں گے. فرمایا یہ سختیاں ان پر اس لیے کی گئی تھی لعلہم یذکرون تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانیں. فاذا جاءتہم الحسنہ لیکن بات یوں ہوئی کہ جب ان کے پاس کوئی بھلائی حسنہ کوئی نیکی کوئی اچھا کام کوئی خیر کا معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا قالو وہ کہتے لنا حاضی
یہ تو ہماری وجہ سے ہے، یہ تو ہمارا ہی حق ہے. یعنی وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں راسخ ہو چکے تھے اور شیطان کے مکر و فریب میں اس قدر پھنس چکے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی طرف رجوع کے لیے ان پر مشکل ڈالی تھی، اس مشکل نے مزید انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان کر دیا. اور کیسا نافرمان کیا کہ جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی، کوئی خیر کا معاملہ آتا، تو بجائے اس کے کہ انسان یہ کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، میری کیا اوقات ہے، میرا کیا عمل ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم قبطی قوم تھی وہ اس بارے میں یہ کہتی کہ یہ بھلائی تو ہماری وجہ سے ہے، ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، ہم ہی اس کے حقدار ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، کوئی گناہ کا معاملہ، کوئی تکلیف کا معاملہ انہیں پہنچتا، یطیروا، تو وہ اس بارے میں الزام تراشی کرتے اور بدشگونی لیتے بموسیٰ ومن معہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ. یعنی یہ کہتے کہ اگر کوئی بھلائی آ رہی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی برائی آتی ہے نعوذ باللہ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کی وجہ سے ہے. ان کا یہ ذہن ہوتا کہ برائی آئی ہے تو ان کی وجہ سے آئی ہے. الا، خبردار، انما طائرهم عند اللہ، بات یہ ہے کہ یہ جو شامت ان پر آتی ہے عند اللہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر ہیں جو نہیں جانتے. وقالوا، وہ بولے، مہما تأتینا بہ، آپ کتنی ہی لے آئیں ہمارے پاس، من آیا، نشانیاں، لتسحرنا بی، کہ جس سے ہم پر جادو کریں، فما نحن لک بمؤمنین، ہم پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت دو قومیں تھیں، ایک بنی اسرائیل تھے اور ایک قبطی قوم تھی. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان پر جاری و ساری تھی، جبکہ دوسری طرف قبطی قوم تھی. اور وہ قبطی قوم ہر حکم پر کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کتنی ہی نشانیاں لے کر آئیں، ہم جو بات کہتے ہیں آپ اللہ کے حکم سے وہ بات پوری کر دکھاتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نشانی سے نعوذ باللہ ہم پر جادو کرتے ہیں، لہٰذا ہم آپ پر نعوذ باللہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیج دیا، عَلَيْهِمُ الطوفان، ان پر طوفان کو. یعنی جب ایک حد تک انہیں سمجھاتے رہے اور جب ان کی میعاد پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی اور دعا کر کے فرمایا، مالک یہ تیری قوم ہے جو سرکش ہو چکی ہے، تیری بھی نافرمان ہے، میری بھی نافرمان ہے، مولا ان پر اپنا عذاب داخل فرما. فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. فرمایا عذاب کب آیا؟ عذاب 10 محرم کے ایام سے پہلے ان کے اوپر عذابات آتے رہے اور بالآخر جب یہ نہ مانے تو 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا. فرمائیے ان کے غرق ہونے کا دن 10 محرم کا دن ہے اور اس سے پہلے ان پر یہ مختلف عذابات آتے رہے. فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے ہم نے ان پر طوفان بھیجا. طوفان کیسا آیا؟ طوفان اس قدر آیا کہ سارے جہاں میں اندھیرا چھا گیا. یعنی ان کی جو بستی تھی، ایک طرف بنی اسرائیل تھے اور ایک طرف قبطی قوم آباد تھی، تو یہ قبطی قوم کے سروں پر جو آسمان تھا بظاہر انہیں یوں لگتا کہ یہ سارا اندھیرا ہو گیا ہے اور اس قدر تیز ہوا آتی کہ جس سے ان کے گھر کا سامان سارا تتر بتر ہو جاتا، اور اس قدر بارش ہوئی، اس قدر پانی آیا کہ جو جس جگہ تھا وہ اسی جگہ کھڑا رہ گیا، ان کے گھروں میں پانی آ گیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ گلے کی جو ہسلی ہے یہاں تک پانی بھر گیا. جو گھر میں موجود ہے وہ اسی کیفیت میں گھر میں کھڑا ہے، جو بیٹھتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، جو کھڑا ہے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا.
جبکہ دوسری سمت دیکھیے کہ برابر میں بنی اسرائیل کی بستی ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، نہ ان پر یہ کیفیت ہے، نہ ان پر طوفان ہے، نہ ان کے گھروں میں پانی ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر قبطی 7 دن تک انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول کر لے گا، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں گے۔ جب انہوں نے اس بات کا پکا وعدہ کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، چونکہ آپ مستجاب الدعوات تھے تو آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی اور ان پر سے طوفان کا عذاب مؤخر کر دیا۔ اب جب یہ عذاب دور ہوا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف تو ہریالی ہو گئی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ فصل اچھی ہو گئی، کھیتی بھی زیادہ اچھی ہو گئی، اور سارا قبیلہ اس قدر ہرا بھرا ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی ہریالی انہوں نے دیکھی ہی نہ تھی۔ تو فرعون کہنے لگا کہ یہ طوفان تو ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوا، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا 1 مہینے تک انہیں مہلت دی گئی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے عذاب کو نازل کیا۔ فرمایا والجراد، اور ان پر ٹڈی کا عذاب بھیجا گیا، والقمل، اور پھر جوں کا عذاب بھیجا گیا، والضفادع، پھر مینڈک کا، والدم، پھر خون کا، آیات مفصلات، مختلف نشانیاں کر کر کے، یعنی مختلف نشانیوں سے مثال یہ تھی کہ ہر عذاب کے درمیان میں 1 مہینے کا وقفہ دیا جاتا، اور عذاب جب آتا تو وہ کل 1 ہفتے کے لیے آتا، یعنی سب سے پہلے طوفان آیا اور ان کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا تو وہ کل 1 ہفتے تک رہا، 1 اتوار سے لے کے دوسرے اتوار تک، کل 7 دن تک وہ عذاب رہا، اور اس کے بعد وہ پانی چلا گیا۔ اور پھر جراد، ٹڈی کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ وہ ٹڈیاں اس قسم کی تھی کہ ان کے یہاں جو لوہے کی کیلیں تھیں ان ٹڈیوں نے اسے بھی کھا لیا، ان کے گھر کے دروازے، چھت، الغرض ہر چیز وہ ٹڈیاں کھا گئی، حتیٰ کہ ان کے کھانوں میں شامل ہو گئی، ان کے جسم پر چپک جاتی، نہ انہیں آرام کرنے دیتی، نہ وہ کھڑے رہ پاتے، نہ لیٹ پاتے، گویا کہ ایک عذاب کی کیفیت بن گئی۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہی کہا کہ آپ دعا کریں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب آپ نے دعا کی، عذاب دور ہو گیا، تو پھر سے انہوں نے نافرمانی کی، پھر تیسری مرتبہ والقمل، ان پر جوں کا عذاب بھیجا گیا۔ ایک قول کے مطابق قمل ایک جوں ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ایک خاص قسم کا کوئی چھوٹا کیڑا ہے جو انسان کے جسم پہ چپکتا ہے تو ایک تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا وہ ان پر نازل کیا گیا، اس قدر نازل ہوا کہ ان کے جسم پر چپک گیا، ان کے گھروں کے سارے سامان وہ کھا گیا، اور ایک اذیت میں یہ مبتلا ہو گئے۔ فرمایا پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کروائی کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے جب پختہ وعدہ ان سے لے لیا، فرمایا جب عذاب دور ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ جتنی فصل اور کھیتیاں باقی ہیں یہ ہمیں کافی ہے، اب ہمیں نئی فصل کی، نئے پانی کی، نئے دودھ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے 1 مہینے کا انہیں وقت دیا، اور اس کے بعد مینڈک کا ان پر عذاب آیا، والضفادع، مینڈک، اور وہ مینڈک کیسے تھے کہ وہ بات کرتے تو وہ ان کے منہ میں چلے جاتے، وہ مجلس میں بیٹھتے تو ان کے جسم پر چپک جاتے، اگر ان کے گھروں میں کھانا پک رہا ہوتا تو کھانوں میں مینڈک شامل ہو جاتے۔ فرمایا یہی کیفیت رہی۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کرائی اور اس کے بعد پھر نافرمانی کی، اس کے بعد دم، خون کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ڈالا۔ یہ ایک عذاب کی ترتیب ہے کہ پہلے آسان ہلکا ڈالا گیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف وہ رجوع کریں، لیکن جب وہ نہ مانے تو اس سے کچھ بڑھ کر عذاب بھیجا گیا۔ بالآخر خون کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ خون کا عذاب یہ ہوتا کہ ان کے یہاں جتنے بھی پانی کے اسباب تھے، حتیٰ کہ دریائے نیل تک بھی، سارے چشمے، سارے دریا، وہ سب لمحے کے لمحے میں خون میں تبدیل ہو گئے۔ اور حال یہ ہوتا کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی جائے اور اس چشمے سے یا دریا سے پانی بہے تو اس کے لیے پانی بن جاتا، اور اگر کوئی قبطی جائے اور پانی بھرے
تو وہ خون بن جاتا، گویا کہ 7 دن تک وہ پیاسے رہے۔ اس شدت کی پیاس تھی کہ ان کی عورتیں بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ ہمارے برتن ہیں، اس میں تم پانی ڈال دو تاکہ ہم بھی کچھ پیاس بجھا لیں۔ تو جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے ان کے برتن میں پانی ڈالا، فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے ان کے برتن میں جاتے ہی وہ پانی خون ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یوں کرو کہ اپنے منہ سے ہمارے منہ میں کلی کر دو اور اس طرح ہمارے منہ میں پانی پہنچا دو۔ فرمایا جب بنی اسرائیل کی عورتیں پانی ان کے منہ میں داخل کرتی تو جب تک وہ بنی اسرائیل کے منہ میں ہوتا تو وہ پانی ہوتا، لیکن جب قبطی قوم کے منہ میں جاتا تو وہ خون بن جاتا۔ حتیٰ کہ فرعون کو جب پیاس کی شدت ہوئی تو اس نے درخت کے جو تر پتے ہوتے ہیں ان پتوں کو چوسنا شروع کیا، لیکن اللہ کا عذاب تھا۔ اس درخت کی رطوبت جو لکڑی یا پتے میں آتی ہے وہ بھی خون بن کے اس کے منہ میں داخل ہوتی۔ اس شدت کا ان پر 7 دن تک عذاب داخل کیا گیا، لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غرق کر دیا۔ فرمایا فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم قوم تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، اور جب ان پر عذاب پڑتا، قالوا، وہ کہتے، یا موسیٰ، اے حضرت موسیٰ، ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، بما عہد عندک، اس عہد کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہے، یعنی اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے دعا قبول کرے گا، لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ لئن کشفت، اگر دور ہو جائے گا، عنا الرجس، ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن لک، ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں انہیں آپ کے ساتھ جانے بھی دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اور جب ان سے یہ تکلیف یا آزمائش دور کر دی جاتی، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، اس مدت تک کہ جب تک انہیں پہنچنا ہے، یعنی ایک میعاد اللہ نے مقرر رکھی تھی کہ کس حد تک ان کے لیے عذاب آئیں گے، عذاب مؤخر ہوں گے۔ اذا ہم ینکثون، جب تک پھر وہ پھر جاتے ہیں، یعنی ایک وقت تک ان کے لیے عذاب مؤخر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سے وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا، فی الیم، دریا میں، بأنہم کذبوا بآیاتنا، اس سبب کے کہ انہوں نے جھٹلائی ہماری نشانیاں، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور فرمان سے بے خبر تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، تو ہم نے وارث بنایا القوم، اس قوم کو، الذین کانوا یستضعفون، کہ جسے ڈبایا گیا تھا، مشارق الارض ومغاربها، اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، التی بارکنا فیہا، کہ جس کے ارد گرد میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غرق کر دیا، قبطیوں کو اور فرعون کو، تو اس کے بعد ملک شام اور ملک مصر کی جو زمین تھی، چونکہ وہاں ہریالی تھی، اللہ کی نعمتیں تھیں، اس جگہ اللہ نے برکت رکھی تھی، تو فرمایا اس کے مشرق اور مغرب سب کے سب بنی اسرائیل کی ملکیت میں دے دیے گئے، بما صبروا، فرمایا اس لیے، وتمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کا کلام پورا ہوا، الحسنہ، جو بہت اچھا وعدہ تھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، یہ ان کے صبر کا بدلہ تھا، ودمرنا ما کان یصنع فرعون، اور ہم نے ہر اس چیز کو برباد کر دیا کہ جو فرعون نے تعمیر کیا تھا، وقوم، اور اس کی قوم نے بنایا تھا، وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ وہ چنائیاں یا تعمیر یا دیواریں کھڑی کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان یوں ہوا کہ جتنے بھی محل یا ان کے زیر تعمیر فرعونیوں کے مکان تھے وہ سب برباد ہو گئے، اور اس کی جگہ وہ ساری کی ساری زمین بنی اسرائیل کو تحفے میں دے دی گئی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار کرایا، البحر، سمندر کو، یا دریا
دریا کو، فرمایا اس دریا کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو پار کر آیا، اور اسی طرح اس دوران میں قبطی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو بنی اسرائیل دریا پار کرنے کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس آئے، یعکفون علی اصنام لہم، کہ جو اپنے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، گویا کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بچھڑے نما انہوں نے ایک بت بنا رکھا ہے اور وہ اس بت کی عبادت کر رہے ہیں، قالو، تو وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے حضرت موسیٰ، اجعل لنا الہا، آپ بھی ہمارے لیے ایک خدا بنا دیں، کما لہم آلہا، جیسے کہ انہوں نے اپنا ایک خدا بنایا ہے اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیں، نعوذ باللہ۔ قالا، تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے، انکم قوم تجہلون، بے شک تم ضرور جاہل لوگ ہو، کہ تمہارے سامنے اللہ کی اتنی نشانیاں آ گئی کہ تم نے دیکھا کہ قبطیوں پر کس انداز سے عذاب آتا رہا، اور اس عذاب کی ایک جھلک بھی تم پر نہیں آئی، یہ تو اللہ کا کرم تھا۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے سوچے کہ جس رب نے اتنی تکلیفوں سے نکال کر ہر سمت مجھے نعمتیں اور برکتیں اور بھلائیاں دی ہیں، کیا وہ رب بہتر ہے یا جسے میں خود تلاش کروں اور خود اپنے ہاتھ سے بناؤں اور اسے مانگوں؟ نعوذ باللہ، وہ بہتر ہے۔ فرمایا، ان ہؤلاء متبر، بات یہ ہے کہ یہ بربادی کا حال ہے، ما ہم فیہ، جس حالت میں یہ لوگ ہیں، یعنی یہ جو بت پرست ہیں یہ بہت ہی بربادی کی کیفیت میں ہے، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں بت کو دیکھ کر یہ تو سارا بیکار کا کام ہے۔ قال اغیر اللہ، حضرت موسیٰ فرمانے لگے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم الہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی ہے، علی العالمین، سارے جہان پر تمہیں فضیلت دے دی ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے اور توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اس دور میں انہیں یہودی کہا جاتا ہے، کہ جو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی کتاب کو کسی انداز سے، اگرچہ متغیر ان کی کتاب ہو چکی ہے لیکن وہ اسے فالو کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہتے ہیں، اور ہمارے عرف میں انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ چند دن پہلے بھی یہ ایک شوشہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے فضلکم علی العالمین، کہ ان یہودیوں کو سارے جہان پر، علی العالمین، سارے جہان پر فضیلت دی گئی ہے، لہذا یہودیوں کو تو فضیلت ہے، وہ چاہے بیت المقدس جائیں، چاہے وہ کسی اور مقام پر اپنا شہر بنا لیں، مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک دھوکہ ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہے۔ علی العالمین سے مراد یہ ہے کہ اس وقت، جس وقت میں وہ قوم آباد تھی، اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی قومیں تھیں ان تمام قوموں پر انہیں فضیلت دی گئی تھی، ان تمام لوگوں پر انہیں شرف حاصل تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سارے جہان پر اگر فضیلت کسے ہے تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو فرمایا اب اگر امت محمدیہ کو فضیلت ہے، اس بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، تو جب امت محمدیہ کو شرف حاصل ہے تو دوسری جانب یہودیوں کو کیسے برابری کا شرف مل سکتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انہیں جو اللہ نے فرمایا فضلکم، فضیلت دی گئی ہے، وہ اس وقت کے حساب سے تھی، اور اس وقت روئے زمین پر جتنی قومیں آباد تھی ان میں سب سے عظیم قوم وہ تھی، اس لیے ان کے لیے کہا گیا کہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی ہے، اور حقیقت میں مسلمان ہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور تم یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہے۔ بحمداللہ سورہ اعراف کا 16واں رکوع مکمل ہوا، 17ویں رکوع کا آغاز ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے
اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب کا وعدہ کر رکھا تھا، اور اس کتاب کے بارے میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم سے اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب دور کر دے گا، یعنی قبطی قوم کو جب جدا کر دے گا اور جب ہم ملک شام یا مصر میں آ جائیں گے تو اللہ تعالی ایک کتاب ہمیں عطا کرے گا۔ تو انہیں اللہ تبارک و تعالی نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک وہ کتاب مجھے عطا فرما کہ جس میں ہر حلال اور حرام کا حکم لکھ دیا گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ روزے رکھیں۔ تو 30 دن ذی قعدہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، اور 10 دن اس میں اضافہ کیا گیا ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا۔ فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 لیلہ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اسے مکمل کیا مزید 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو اس کے رب نے وعدہ پورا کیا 40 لیلہ 40 راتوں کا، یعنی 30 دن کا آپ سے وعدہ تھا، اور 30 دن حضرت موسیٰ نے روزے رکھے۔ جب آپ نے 30 دن روزے مکمل کر لیے تو آپ نے محسوس کیا کہ ان کے منہ میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے بو محسوس کرتے ہوئے مسواک شریف فرما لی، اور اس مسواک سے وہ بو دور ہو گئی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آتی تھی جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہ سونگھی تھی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تجھے نہیں پتا کہ روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے اس خوشبو سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی اور خوشبو ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ 10 دن کا مزید آپ روزے رکھیں، تو اس لیے آپ نے 10 دن اور روزے رکھے۔ تو 40 دن کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتاب عطا فرمائی۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا لی اخیہ، اپنے بھائی سے ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، میری قوم کے معاملات میں آپ میرے خلیفہ بن جائیں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کیجئے گا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کو یا گمراہ کرنے والوں کو ان میں داخل نہ ہونے دیجئے گا۔ یعنی میری قوم کی ذمہ داری آپ پر ہے، یہ گمراہ نہ ہونے پائیں، نہ ان میں کوئی ایسے لوگ آئیں جو انہیں گمراہ کر دیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے، لِمِيقَاتِنَا، اپنے رب کے کلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے وعدے کے مطابق، جب اس طور پہاڑ پر آپ تشریف فرما ہوئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ یعنی اب انسان کی عقل کو کیا دخل کہ رب کا کیا کلام ہے اور رب کا کس انداز سے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، جسم سے، وجود سے پاک ہے، لیکن جیسے اس کی شان ہے اس شان کے لائق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے، اپنے خاص محبوب سے، عارف باللہ موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمایا۔ کلام کی کیفیت اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے، لیکن وہ انداز اتنا خوبصورت تھا۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لائے، فرمایا آپ نے نیا لباس زیب تن کیا، پاکیزہ لباس میں آئے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ابر نازل کیا، اور اس ابر نے اس پہاڑ کے چاروں سمت کو گھیر لیا، اور ایک روحانی کیفیت سی بن گئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو فرشتے تھے وہ فرشتے بھی دور ہو گئے، اور انہیں علم نہیں ہوا کہ اس ابر کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب کے درمیان کیا گفتگو ہے۔ فقط حضرت جبریل امین حاضر تھے، اور حضرت جبریل امین حاضر رہے، لیکن رب نے جو ان سے کلام کیا تو وہ کلام بھی حضرت جبریل امین سننے سے قاصر رہے۔ فرمایا کہ راز و نیاز کی باتیں تھی کہ کس انداز سے اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے کلام فرمایا۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّ، اور ان سے کلام کیا۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام اللہ کی چاشنی محسوس کی، وہ کلام اللہ کی لذت جب ان کے دل میں آئی
تو اس دیدار کا تڑپ بھی پیدا ہو گئی۔ فرمایا جب آواز دیدار میں، سماعت میں، کلام میں اتنی چاشنی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے تو میں اس کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بے ساختہ عرض کرنے لگے، قال ربی ارنی انظر الیک، فرمایا اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری طرف نگاہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک حبیب میرا وہ ہے کہ جسے خود میں دعوت کے ساتھ بلاؤں گا اور بظاہر سامنے بٹھا کر اپنا روئے جمال اسے دکھاؤں گا۔ فرمایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا دیدار ناممکن نہیں ہے، ممکن تو ہے، لیکن وہ چشم بینا آپ میں نہیں ہے کہ وہ خدا کا نور دیکھ سکے۔ جسے خدا نے اپنے نور سے پیدا کیا وہی خدا کا نور اپنی چشم آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لیکن انظر الی الجبل، ہاں اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فقط ایک لمحہ، ایک ذرہ اس کے نور کا اس پہاڑ پر ڈالا جائے گا، آپ اس پہاڑ کی طرف نگاہ کریں، اگر تو آپ سلامت رہے تو آپ دیدار کے قابل ہوں گے۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نور ڈالا للجبل، اس پہاڑ پر، اور اس پہاڑ کو نور سے چمکا دیا، جعلہ دکا، وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ زمین پر بے ہوشی کے ساتھ تشریف لے آئے۔ خرہ عربی میں کہتے ہیں گرنے کو، اور صعقا بے ہوشی کی کیفیت کو، یعنی بے ہوش ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ فلما افاقا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بہتر ہوئی، آپ ہوش میں آئے، قالا، بے ساختہ آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا، سبحانکا، اے میرے مالک پاکی ہے تیرے لیے، تبت الیکا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی میری جو قوم ہے اس قوم میں سب سے پہلا تیری شان و عظمت کو دیکھ کر اقرار کرنے والا میں ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، کہ بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے لوگوں میں سے، بے رسالاتی، اپنی رسالت کے لیے بھی، و بھی کلامی، اور اپنے سے کلام کے لیے بھی، فخذ ما آتیتک، تو تھام لے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے تختیوں میں لکھ دیا، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر چیز نصیحت کی۔ فرمایا وہ جو کتاب حضرت موسیٰ کو دی گئی اس کی 7 یا 10 تختیاں تھی، وہ تختیاں جو قیمتی پتھر زبرجد کا تھا، اس زبرجد کی وہ تختیاں تھی، اس تختیوں میں فرمایا ہم نے ہر چیز نصیحت کی لکھ دی ہے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل جو اس قوم کے لیے بہتر ہے، جس سے عمل کرنا ہے اور جس سے رکنا ہے، وہ سب بیان کر دی گئی ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، تو اے موسیٰ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو اس کا حکم دیجئے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اسے اچھی باتیں اختیار کریں، اس کے ذریعے سے اچھی باتوں کے معاملات پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا گھر دکھاؤں گا۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا ان قریب میں تمہیں جہنم والوں کو احوال دکھاؤں گا اور جہنم بھی دکھاؤں گا۔ بعض نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس وقت بیت المقدس میں ایک ایسی قوم آباد تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمان تھی، تو فرمایا ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھاؤں گا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں، قرآن کا نور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا دے۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا سننا ہمارے لیے قبول و مستجاب فرما۔ مولا کریم اس کے ایک ایک حرف کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما۔ قرآن کی برکت سے ہمارے سارے معاملات کو آسان فرما۔ مولا کریم قرآن کی برکت سے دنیا آخرت کی بھلائیاں، برکتیں، عزتیں، کامیابیاں عطا فرما۔ مولا کریم امیر المجاہدین کے چاہنے والے جتنے تیری رضا اور تیرے حبیب کے رضا کے لیے مسلمانوں کے عزت و شان اور تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، مولا کریم ان تمام کو عظیم الشان فتح اور کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔